دیگر متاخرین صوفیاء کرام سب کے سوانح حیات قلم بند کرنے کی گنجائش نہیں، اور اگر کچھ حضرات کا ذکر چھوڑ دیا جائے تو مقصد کتاب فوت ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ سوائے اہل رسوم کے ان پیشر و مشائخ کبار اور صوفیاء کرام کے نام لکھ دوں جو میرے وقت میں ہو گزرے ہیں یا ابھی زندہ ہیں۔ مشائخ شام و عراق شیخ ذکی بن علا رحمۃ اللہ علیہ بزرگ مشائخ اور سرداران زمانہ میں شمار ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں محبت کے بھڑکتے ہوئے شعلے کی طرح پایا، عجیب دلائل و آیات کے مالک تھے۔ ابو جعفر محمد مصباح سیدلانی رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے رئیس تھے۔ موضوع حقیقت پر عجیب حسن بیان پایا تھا۔ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خاص ارادت رکھتے تھے۔ ان کی کئی تصانیف میں نے پڑھی ہیں۔ شیخ ابو القاسم صدی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مجاہدہ اور نیک حال بزرگ تھے، درویشوں سے بڑی ارادت رکھتے تھے اور ان کے معتقد تھے۔ مشائخ فارس شیخ المشائخ ابو الحسن بن ثعلبہ رحمۃ اللہ علیہ تصوف پر نہایت فصیح زبان اور توحید پر نہایت بلیغ بیان واقع ہوئے ہیں۔ آپ کے اقوال مشہور ہیں۔ شیخ مرشد ابو اسحاق بن شہر یار رحمۃ اللہ علیہ نہایت بلند وقار اور صاحب اختیار صوفی تھے۔ شیخ طریقت ابو الحسن علی بن بکر رحمۃ اللہ علیہ بزرگ اہل تصوف میں شمار ہوتے تھے۔ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے صالح بزرگوں میں سے تھے، اور شیخ ابو الفتح رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ کی طرح نیک اور رحمت خدا بندی کے امیدوار تھے۔ شیخ ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ صفات باری تعالیٰ کے متعلق سوچ بچار میں رہتے تھے۔ میں ان میں سے شیخ المشائخ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں مل سکا۔ مشائخ کہستان آذربائیجان تبرستان اور کمس شیخ شفیق فرخ معروف باقی زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نیک سیرت اور ستودہ طریقت بزرگ تھے۔ شیخ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ بزرگ اہل تصوف میں شامل تھے۔ آپ کی بہت سی نیکیاں مشہور ہیں۔ بادشاہ وقت بھی خدا سے رجوع کرنے والا اور اس کے نیک بندوں میں سے تھا۔ شیخ ابو عبداللہ جنیدی مرشد محترم تھے۔ شیخ ابو طاہر کشوف اپنے زمانے کے برگزیدہ صوفی تھے۔ خواجہ حسین سمنان رحمۃ اللہ علیہ خدا کی محبت کی لگن رکھتے اور ہمیشہ اس کے لطف و کرم کے امیدوار رہتے تھے۔ شیخ سہل کی بزرگ صوفی فقراء میں شامل تھے۔ شیخ احمد پسر شیخ غرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے بہترین جانشین تھے۔ شیخ ادیب گندی اپنے وقت کے اہم مشائخ میں شمار ہوتے تھے۔ مشائخ کرمان خواجہ علی بن حسین ایسر گانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سیاح تھے، خوب سفر کیے۔ آپ کے فرزند حکیم بھی بڑے باوقار آدمی تھے۔ شیخ محمد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگان وقت سے تھے۔ آپ سے پہلے بہت سے گمنام و پوشیدہ حال اولیاء کرام ہو گزرے ہیں، اور کئی مسلک تصوف میں نواد اور رحمت کے امیدوار جو ان میں بھی موجود ہیں۔ مشائخ خراسان اقبال حق کا سایہ آج کل خراسان پر ہے۔ اسی جگہ شیخ مجتہد ابو العباس سیرکانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ زندہ دل اور خوش وقت بزرگ تھے۔ خواجہ ابو جعفر محمد بن علی حواری رحمۃ اللہ علیہ اہل تصوف کے بزرگ محققین میں شامل ہیں۔ خواجہ ابو جعفر ترشیزی رحمۃ اللہ علیہ عزیز وقت ہو گزرے ہیں۔ خواجہ محمود نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ امام وقت تھے اور نہایت درجہ خوش زبان تھے۔ شیخ محمد معشوق رحمۃ اللہ علیہ خوش وقت اور فارغ البال تھے، محبت کے نور سے درخشاں تھے، نیک باطن اور خرم۔ خواجہ رشید مظفر پسر شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت امید کی جاتی ہے کہ وہ ایک دن پیش رو اہل تصوف ہوں گے اور اہل دل کا قبلہ امید۔ خواجہ احمد حمادی سرخسی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مرد میدان تھے، مدت تک میرے رفیق رہے۔ میں نے ان کی بہت سی کرامات دیکھی۔ جوان مرد صوفی تھے۔ شیخ احمد نجار سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ مروم قیام رکھتے تھے اور اپنے وقت کے حکمران تھے۔ شیخ ابو الحسن علی بن ابی طالب اسود رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ کے ارجمند فرزند تھے، یگانہ روزگار تھے، بلند ہمت اور صاحب صدق و فراست۔ اگر
اگر اہل خراسان کے سب بزرگوں کا ذکر کیا جائے تو یہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ میں کم از کم 300 ایسے بزرگوں سے ملا جن میں سے ہر ایک صاحب شرف تھا اور تنہا سارے عالم کے لیے کافی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آفتاب محبت اور اقبال طریقت اہل خراسان کے مقدر میں ہے۔ مشائخ ماوراء النہر ابو جعفر محمد بن حسین حرمی رحمۃ اللہ علیہ امام وقت ہیں اور مقبول خاص و عام، صاحب وجد اور وارفتہ ہیں، عالی ہمت ہیں، صاحب شرف ہیں اور طالبان حق سے شفقت سے پیش آتے ہیں۔ خواجہ فقیہ پیکر وجاہت ابو محمد بائفری رحمۃ اللہ علیہ خوش وقت اور نیک معاملہ بزرگ تھے۔ احمد الافی رحمۃ اللہ علیہ شیخ وقت، بزرگ زمانہ اور تارک رسوم و عادات تھے۔ خواجہ عارف رحمۃ اللہ علیہ فرید وقت اور بدیع روزگار تھے۔ علی ابن اسحاق خواجہ رحمۃ اللہ علیہ روزگار اور محتشم وقت تھے، نہایت شیریں زبان تھے۔ یہ نام ان حضرات کے ہیں جن سے میں نے ملاقات کی اور جن کے مقامات کو پہچانا۔ مشائخ غزنین اور اس کے ساکنوں میں شیخ عارف اور اپنے وقت کے منصف ابو الفضل بن اسدی رحمۃ اللہ علیہ پیر بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ کے دلائل روشن اور کرامات ظاہر تھیں، محبت کی آگ کے شعلہ جوالہ تھے۔ آپ کا مشرب اخفا تھا۔ شیخ مجرد علائق دینوی سے منقطع اسماعیل شاشی رحمۃ اللہ علیہ پیر محتشم تھے اور راہ ملامت پر گامزن تھے۔ شیخ سالار تبری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے عالم تھے اور خوش وقت تھے۔ شیخ عیار مادن اسرار ابو عبداللہ محمد بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ معروف بامرید سرمست بارگاہ حق تھے۔ آپ کی کیفیت خلقت سے مارز اخفا میں تھی، مگر آپ کے دلائل آیات ظاہر اور روشن تھے۔ دیدار کی بجائے آپ کی صحبت زیادہ دل نشین تھی۔ شیخ محترم اور سب سے مقدم سعید بن ابی سعید عیار رحمۃ اللہ علیہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظ تھے۔ عمر دراز پائی اور کئی مشائخ کبار سے ملاقات کی۔ قوی حال اور صاحب خبر تھے، مگر پردہ اخفا میں رہتے تھے اور اپنی حقیقت کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے۔ پیکر حرمت و وقار ابو الاعلیٰ عبد الرحیم بن احمد سعدی رحمۃ اللہ علیہ اہل طریقت میں صاحب عزت اور سردار وقت تھے۔ مجھے آپ سے بہت ارادت ہے۔ ان کی روحانی کیفیت بہت بلند ہے اور وہ علم تصوف کی تمام فروع سے بخوبی واقف ہیں۔ شیخ اوحد قصورہ محمد جردیلی اہل طریقت سے ارادت تام رکھتے تھے۔ آپ کے دل میں سب کے لیے جگہ ہے۔ کئی مشائخ کبار سے ملاقات کی۔ اس شہر کے خوش اعتقاد لوگوں اور علماء کو دیکھ کر امید کی جا سکتی ہے کہ وقت گزرنے پر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہمارے اعتقاد کے صحیح حقدار ہوں گے۔ وہ پراگندہ کار لوگ جو اس شہر میں جمع ہو گئے ہیں اور طریقت کو بدنام کر رہے ہیں دور ہو جائیں گے اور غزنین پھر قیام گاہ اولیاء کرام بن جائے گا۔ اب ہم اہل تصوف کے مختلف مکاتب اور ان کے بیان کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔